اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم آپ پر ہوگا۔ گزارش یہ ہے کہ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از فگ، انجیر کیا ہوتی ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کو کیسے کھایا جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ انجیر پھل کی بنیاد کیا ہے؟ انجیر ایک پھل ایسا پھل ہے جس کو ہم فروٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ سوکھا ہوا ہے تو یہ ڈرائی فروٹ ہے، اگر یہ درخت سے توڑ کر کھایا ہے تو یہ فروٹ ہے، پھل ہے۔ اس پھل کی شکل پیاز جیسی ہوتی ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ پیاز کے چھلکے جیسا ہوتا ہے، مینز کے پرپل کلر کا، جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ بھی رہے ہیں۔ پاکستان میں انجیر کا پھل بہت کم ملتا ہے، کچھ جگہوں پہ ملتا ہے جہاں پہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، جیسے رینجر خان ہو گیا یا فیصل آباد یا ملتان والی سائڈ پہ، یا کچھ ایسے سندھ کے علاقے جہاں پر بلوچستان اور سندھ جہاں پر بہت زیادہ دھوپ پڑتی ہو۔ اس کی افزائش پاکستان میں تو بہت کم ہے، لیکن مڈل ایسٹ میں اس کی افزائش بہت زیادہ ہے اور پوری دنیا میں تقریباً مڈل ایسٹ سے ہی سپلائی کیا جاتا ہے۔ اگر انجیر کے ڈرائی فروٹ کی بات کی جائے تو ڈرائی فروٹ کی 3 اقسام ہیں کلر کے حساب سے۔ ایک اس کا کلر جو ہے وہ بلیک کلر ہوتا ہے، ایک اس کا کلر براؤن ہوتا ہے اور ایک کلر ہوتا ہے سفید۔ جو سفید کلر ہے وہ کیمیکل سے دھویا جاتا ہے، اسے مینز کہ تھوڑی سی کیمیکل کمپوزیشن اس میں شامل ہوتی ہے اس کی رنگت کو صاف کرنے کے لیے۔ جو بھی کرنٹلی میں استعمال کر رہا ہوں براؤن کلر کی، جو کہ ٹائپ 2 آتی ہے، اور ایک اس کی ٹائپ ہے بلیک کلر کی جو کہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، وہ خراب ہوتی ہے عموماً۔ انجیر کے اگر فائدوں کی بات کی جائے تو انجیر کے بہت سارے فائدے ہیں، ڈاکٹری حساب سے بھی اور حکمت کے حساب سے بھی۔ ڈاکٹروں کا بس تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی دوائی رکھتے ہیں اور ہمیں اس طرح کی چیزوں سے دور رکھتے ہیں۔ ڈاکٹری کوئی بھی میڈیسن ہے وہ کیمیکل ریئیکشن سے تیار کی جاتی ہے۔ جو ابتدا ہے وہ ہوتی جڑی بوٹی سے ہی ہے، لیکن وہ جڑی بوٹی اتنی کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو جب کیمیکل کمپوزیشن کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس کو ایک نیچرل طاقت کی بجائے ایک مصنوعی طاقت دی جاتی ہے جس سے وہ فوری ریئیکٹ کرتی ہے۔ اگر بات کی جائے کہ اسٹیرائڈ اور الکوہول نہیں شامل کسی بھی میڈیسن میں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا استعمال کیا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے ہمیں ڈبی پہ لکھا نہیں ملتا کہ اس میں کیا ہے۔ اور اگر بات کی جائے کہ انجیر کے فائدے کیا ہیں، اس کے ٹاپ 10 جو بینیفٹس ہیں یا ٹاپ 12 بینیفٹس کیا ہیں، ان میں سب سے پہلے آتا ہے کہ آپ کے معدے میں اگر پرابلم ہے، امیونٹی سسٹم آپ کا خراب ہے، وٹامنس اور منرل جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں چل رہا، آپ کا سسٹم نہیں چل رہا، دماغ چکراتا ہے یا کچھ بھی پرابلم ہے یا پٹھوں کی پرابلم ہے، اس کے لیے یہ امیونٹی سسٹم کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ امیونٹی سسٹم ہوتا کیا ہے؟ یہ وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں روٹی کھانے کا وقت، جو روٹی کھانے کے بعد اکثر لوگوں کا سر بھاری ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو قبض رہتی ہے، ایون بواسیر کا بھی یہ بڑا اچھا علاج ہے۔ بواسیر کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ کو قبض رہتی ہے تو قبض کی ایک ٹرم آ جاتی ہے بواسیر۔ بواسیر کی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہوتی ہے خونی اور ایک ہوتی ہے باتی، دونوں ہی ڈینجرس ہیں۔ اگر ہم انجیر کا استعمال کریں تو الحمدللہ 7 سے 21 دن کے اندر آپ کا جو بواسیر والا معاملہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو اچھے طریقے سے ایک اس کا حل مل جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کا جو فائدہ ہے وہ ہے انسولین کنٹرول۔ انسولین کیا ہوتی ہے؟ آج کل ہر بندے کو شوگر کا پرابلم ہے، بلڈ پریشر کا پرابلم ہے۔ جس کو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کو انسولین کا بھی، شوگر کا بھی پرابلم ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اسے نہ میٹھے کا پتہ چلتا ہے نہ نمکین کا پتہ چلتا ہے، معدہ سے اتنا فنکشن نہیں کر رہا ہوتا۔ ایک تو یہ اس کو پوٹاشیم میں بھی رچ ہوتی ہے، میگنیشیم ہوتا ہے اس میں جو سٹیبلائز کر دیتا ہے انسولین ریلیز کو۔
مطلب سویٹ شوگر کا کچھ لیول یہ برقرار رکھتا ہے جو ایکسٹرا اس کو پیشاب کے تھرو یا اپنا آپ کے جو پوٹی ہے اس کے ذریعے اس کو خارج کر دیتا ہے. دوسرے طریقہ اس کا دوسرا جو تیسرا فائدہ وہ ہے ہارٹ ریٹ اور ہارٹ ہیلتھ. یہ اس دونوں کے لیے بہت زبردست ہے. یہ ہارٹ کے ڈیزیز کو کم کرتا ہے انجیر کے ڈیلی استعمال سے. اب گرمی ہو یا سردی ہو، سردیوں میں تو آپ تقریباً 100 گرام تک بھی کھا لیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن گرمیوں میں آپ کو یہ 3 عدد جو ہیں وہ لازمی استعمال کرنے چاہیے. استعمال کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بھی بتاؤں گا. اس کی انجیر کا سب سے زیادہ فائدہ چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہے سکن ہیلتھ. اس سے سکن ہیلتھ جو ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے. ایکنی پرابلم ہوتے ہیں، پمپلز نکلتے ہیں، اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے. آئی ہیلتھ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے ختم ہو جاتی ہے. اور جو نظر ویک ہے یا کمزور ہے نظر، یا کوئی اسٹریس ہی آتی ہے آپ کو دیکھنے میں، یا اکثر لوگ صبح اٹھتے ہیں سورج کی کرنیں دیکھتے ہیں تو ان کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر اس کے استعمال کو دیکھا جائے تو یہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے یکساں مفید ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے تو یہ ہمارے لیے ہارمفل ہو ہی نہیں سکتی. صرف تھوڑا کھانے کا طریقہ ہے اس کا. یہ ہڈیوں کو بھی بہت مضبوط کرتی ہے. اس کے اندر بہت ہی زیادہ مقدار کیلشیم کی پائی جاتی ہے، میگنیشیم کی پائی جاتی ہے، جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. ڈائجیشن کو امپروو کرتی ہے. جیسے کہ انجیر، ڈرائیڈ انجیر میں آپ نے دیکھا ہوگا یلو یلو کلر کے دانے ہوتے ہیں. ان دانوں میں سے وہ دانے کیا کرتے ہیں، وہ فائبر کی طرح کام کرتے ہیں، آپ کو ہضم کرنے میں آسانی دیتے ہیں. اس کے اندر فائبر اتنا ہوتا ہے کہ آپ کا اگر ہنگر لیول ہے اور جو ایک ہوتا ہے اگر کچھ زیادہ دیر کے لیے روٹی نہ کھائیں تو ایک آپ کو ویکنس ہی پیدا ہوتی ہے. اگر آپ صرف 2 انجیریں یا 1 انجیر یا 3 انجیر آپ کھا لیں اس کے دانے تو وہ آپ سیٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح کینسر کی پریونشن کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے، اور بلڈ پریشر کے لیے تو یہ ہے ہی مفید. انسولین اور بلڈ پریشر تقریباً میں اس کو ایک ہی بات کہوں گا، کنسیڈر کروں گا. یہ جو بھی میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں یہ 100% میرا آزمودہ فارمولہ ہے، اور صدقہ جاریہ تو یہ ہے کہ خود بھی استعمال کرو، دوسروں کو بھی بتاؤ، اور علم سیکھو اور دوسروں میں بھی بانٹنا جو ہے کہ ہمارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا. اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ دین اسلام میں چیزیں جو صحیح طرح بتائی گئی ہیں اس کو آگے آپ لوگوں تک بتایا جائے. اگر ہم اس کی کیلوریز کی بات کر لیں، منرلز کی بات کر لیں، اس میں وٹامنس ہیں، نیوٹریشن ہے، ہر چیز آپ کو اس میں ملے گی. اگر ہم اس کی بات کریں کہ اس کے اندر اگر آپ 100 گرام سرونگ استعمال کرتے ہیں ڈرائیڈ فگ کی تو کیلوریز کتنی ملیں گی ڈاکٹری کے حساب میں؟ تو یہ ہیں 209 کیلوریز. 3.3 گرام پروٹین ہے، 1.6 گرام جو ہے فیٹ ہے، 48.6 کاربوہائیڈریٹ ہے، اور 9.2 جو ہے فائبر ہے. اس کو طریقہ کار بڑا اس کا آسان ہے استعمال کرنے کا. ایک مٹی کا پیالہ لیں، اس مٹی کے پیالے کے اندر پانی ڈالیں، پانی ڈال کے 3 عدد سوکھی انجیر کو اچھے طریقے سے دھو کر پوری رات کے لیے اسے بھگو کر رکھ دیں. جب صبح اٹھیں تو نیار منہ پانی کو پی لیں اور انجیر کو کھا لیں. کھانے کے بعد 7 یوم تک استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ کے سامنے ہوں گے. جو بھی آپ کے مسل کھچتے ہیں یا آپ کے مسل پین کرتے ہیں یا آپ کو کوئی ویکنس ہے وہ ساری انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گی. امید ہے آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور آپ لوگ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے ٹائم دیا، سنا، دیکھا. تھینک یو. السلام علیکم. جہاں رہیں جیسے رہیں اللہ کے حفظ و امان میں رہیں. تھینک یو. السلام علیکم. اللہ حافظ.